والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ ہماری نمازیں اللہ رب العالمین کے یہاں پر کیسے قبول ہوں۔ اس سلسلے میں میں نے پہلی چیز جس کا ذکر کیا وہ ہے ایمان۔ ایمان ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کو دل میں اتارنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ ایمان کو جتنی مضبوطی کے ساتھ ہم قبول کریں گے ہماری نمازیں اتنی ہی بہتر ہوں۔ اور یہ بات میں نے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ذکر کیا تھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مومن ہوں، یعنی ایمان ہمارے اندر اسی طرح سے ہو جس طرح سے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو ہمیں ایمان اصل میں سیکھنا چاہیے، ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہماری نماز اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول ہوگی وہ ہے خشوع۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ المؤمنون کے اندر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ دل کی ایک ایسی کیفیت کہ دل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے اور اس ٹھہراؤ کی وجہ سے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اس کیفیت کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر حاضر رکھیں۔ یہ اصل میں خشوع ہے۔ پھر سے اس کو سمجھ لیجیے۔ خشوع کا معنی ٹھہراؤ ہے، اور نماز کے اندر خشوع کی کیفیت یہ ہے کہ دل اللہ رب العالمین پر اس طرح سے ٹھہر جائے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر یا ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ حاضر رکھیں، موجود رکھیں۔ کبھی کبھی یہ کیفیت ہمارے ساتھ آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ حاضر رکھتے ہیں، یعنی اس کیفیت کے ساتھ ہمیشہ۔ وہ کب ہے؟ عام طور پر جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ آپ کبھی اپنی مصیبت کو یاد کیجئے، کوئی مشکل مسئلہ پھنسا، بڑا ٹینشن، بڑی فکر مندی میں آپ مبتلا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا حل نہیں۔ اس موقع پر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس مصیبت کو مجھے دور کر دے مجھ سے۔ یہ بات ہم اور آپ اگر مصیبت میں پھنستے، بیماری میں یا کسی اور مصیبت میں، تو یہ کیفیت آتی ہے نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اس وقت اپنے ذہن و دماغ میں ہم اور آپ حاضر کر لیتے ہیں نا، یہی کیفیت اصل میں خشوع کی کیفیت ہے، اور یہ والی کیفیت ہمیں نماز کے اندر آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کو تم اللہ کو دیکھ رہے، یا کم سے کم یہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں احسان کی کیفیت ہے۔ تو خشوع میں احسان والی کیفیت آنی چاہیے، یعنی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین حاضر رہے۔ حاضر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے تو اللہ کی بڑائی، یعنی اس کی عظمت ذہن و دماغ کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے
مثال یوں لے لے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان، بڑا مہمان آنے والا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھیں آپ کے علاقے کا کوئی لیڈر آنے والا ہے، کوئی ایم پی آنے والا ہے، کوئی ایم ایل اے آنے والا، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کے گھر کا مہمان بننے والا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ جب اس مہمان کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے تو ہمیشہ ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رہے گی، ارے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اچھے سے ذہن و دماغ کے اندر مہمان ہی گھومے گا بار بار۔ تو یہ والی جو کیفیت نے گویا کہ آپ اس کے لیے ٹیبل بھی صاف کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ہے مہمان، وہ جو مہمان ہے وہ آپ کے سامنے ٹیبل صاف کرتے وقت بھی۔ تو یہ والی کیفیت اصل میں احسان کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہی والی کیفیت اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے نمازوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کی عظمت کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم ہے، وہ قدرت والا ہے، کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پھر کائنات میں اسی کا تصرف چلتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، ایسے اللہ رب العالمین کے احسانات کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی مہربانی اور اس کی نرمی کے بارے میں، اللہ کے معاف کرنے کے تعلق سے۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے نا، تو قرآن ہم پڑھتے ہیں یا قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی رہتی ہے، کبھی تو اللہ کے بارے میں علیم، کبھی تو حلیم، کبھی تو سمیع، کبھی تو بصیر، اور کبھی تو اللہ رب العالمین کے بارے میں لطیف، کبھی رحمان، کبھی رحیم، کبھی رب، کبھی مالک، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا۔ تو جب ہم سمجھتے ہیں نا تو اس وقت پھر ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت اور اس کے جو ساری نعمتیں ہیں اور اس کے جو احسانات ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہم حاضر رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ جو میں بول رہا ہوں نا، صرف بولنے کے ذریعے سے نہیں آئے گی یہ چیز، آپ کو مکمل علم سے جڑنا ہوگا۔ آپ اگر واقعی معنوں میں اپنی نماز کو اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، تو آپ کو یہ چیز سیکھنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہاں امام صاحب نے ابھی بولا تو میں اپنے اللہ رب العالمین کو یاد کروں گا، یہ والی بات آئے گی نہیں، زندگی پر نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ علم سے جڑ جائیے۔ اب اللہ رب العالمین کے بارے میں اب دیکھیے، اللہ کے بارے میں جانکاری، اللہ کی معرفت، اس کے تعلق سے تقریباً 6-7 مہینے سے ہر سنڈے کو عصر کے بعد درس ہوا۔ جو لوگ مستقل طور پر شریک ہوتے ہیں اگر ان دروس کو یاد رکھتے ہیں سن کر کے بھی، تو اللہ رب العالمین کے حوالے سے جو اس کی معرفت کی باتیں، اس کے علم کی باتیں، اللہ کی جانکاری، اللہ کی عظمت، بڑائی، یہ ساری باتیں ہیں، ان دروس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ تو آپ ایک مستقل طور پر جڑنے کی کوشش کر لیں کہ چلے سنڈے کے درس کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں درس ہوتا ہے، اس میں ضرور میں بیٹھوں گا اور اللہ کے بارے میں جانوں گا کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ اور اگر اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو باقاعدہ مجھ سے ملیے، میں آپ کو وقت دوں گا، آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ آئیے فلاں وقت، آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ صرف یہ 5 منٹ کا درس سے آپ کے دل کی کیفیت بدلنے والی نہیں ہے جب تک کہ آپ علم سے مستقل طور پر نہیں جڑیں گے۔ تو دوسری چیز کیا میں نے ذکر کی؟ خشوع۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز خشوع ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں پر اپنی نماز کو قبول کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اس تعلق سے کچھ باتیں اور ذکر کروں گا میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل اخلاص اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔